رمضان المبارک بابرکت مہینہ ایک بار پھر جیلم اکیڈمی اور ایک بار پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس پچھلی اتوار کو آپ پر حملہ ہوا، ایک اور حملہ کیا ہوا تھا اس دن؟ گریبان پکڑا اس نے؟ جی ظاہر ہے میری پگڑی کی بھی اس نے، چلے میری پگڑی تو نہیں لیکن نبی الاسلام کے ساتھ تو اس کی نسبت ہے نا، بہرحال اس کو ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اور یہ بعض ریاستی اداروں کے انڈیویجولز جن کی ہمدردیاں اس قسم کے فرقوں کے ساتھ ہیں نا، وہ اپنی کیپیسٹی میں نا ہمیں مشورہ دیتے ہیں، نہ یہ تصویر کا سیشن ہو اور نہ یہ اٹیک ہو، پھر اگلے سٹیپ میں یہ ہمیں کہیں گے کہ آپ درسی بند کر دیں۔ جی مشورے مسلسل ملتے ہیں ان کی طرف سے اور بڑے لیول کے لوگوں کی طرف سے ملتے ہیں۔ میں اس لیے آپ کے پلیٹ فارم سے آواز ان تک پہنچا رہا ہوں، ظاہر ہے کہ جو ریاست میں بڑے لوگ ہیں۔ خنجر والے حملے کے بعد ایک پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ اس حملے کے بعد میرے سبسکرائبرز بہت بڑے اور میری دعوت بہت عام ہوئی، اور پھر الحمدللہ کرونا آ گیا اور اس کے بعد ہر روز 5000 لوگ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہی تو ہے ان کی بیس، کہ دیکھو ہر سال ایک حملہ ہوتا ہے، کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے، اور اس کے بعد یوں اوپر جاتے ہیں سبسکرائبرز۔ مزاروں کی بات کرتے ہیں، مزار کہتے ہیں سعودی عرب نے مزار پتہ نہیں سٹ دیتے یا گرا دیتے یا جو بھی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مزار شریف شہید ہو گئے۔ ہاں جی، اور بھلا سور بھی کوئی شہید ہوتا ہے؟ سور تو حرام ہے، حرام چیز بھی کوئی شہید ہوتی ہے جی۔ مزاروں کے ساتھ سور کو لانا، مثال دینا، یہ ایک عالم دین کو کہنا چاہیے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ غلط ہے، نہیں حرام ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ جی جی حرام ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، بالکل۔ لیکن آپ کس طرح کسی کی اس طرح کی انسلٹ کر سکتے ہیں؟ غزوہ حنین بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان کو 100 اونٹ دیے، صفوان کو 100 اونٹ دیے، اور چند انصاری لونڈے لپاڑے، اور وہ آگے اینکر آپ سے پوچھتا ہے کہ لونڈے لپاڑے، ہاں وہ جو بچے ہیں لڑکپن میں ہیں جو جوان نہیں ہیں، اب مجھے بتائیے وہ صحابہ کرام ہیں اور وہ انصاری ہیں۔ یہ ولگر لفظ ہے لونڈے لپاڑے، آپ کو نہیں پتا؟ نہیں کیا ہے، ڈکشنری کا لفظ ہے۔ میں آپ 3 علماء کے ساتھ بیٹھے ہوں تو مجھ سے کوئی پوچھے آج کون تھا پروگرام میں، میں کہوں کہ ایک فلاں عالم صاحب، ایک فلاں، ایک لونڈا لپاڑا انجینئر محمد علی مرزا، تو آپ خوش ہوں گے۔ ان انصاری صاحب نے جب دیکھا کہ نبی الاسلام نے حنین کے موقع پر قریش کو ہی اونٹ بانٹنے شروع کر دیے، اور جو شروع سے رسول اللہ کی فیور میں ان قریش کا خون بہا رہے تھے، ان کو کچھ بھی نہیں دیا، ان نوجوانوں نے اس وقت یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے۔ یار رک جائے نا بھٹی صاحب، میں نے پھر اگلے کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ بھٹی صاحب بات ختم۔ اچھا لفظ استعمال کیا اب نوجوانوں نے، اب بولیے، اب بولے۔ نہیں بھٹی صاحب، ہاں بولے۔ نہیں، یہ اتنے سینسٹیو ٹاپک ہیں کہ مفتی اعظم بھی اگر بیٹھیں گے نا تو اس ڈاکٹر پہ بات کرتے ہوئے وہ 10 دفعہ سوچیں گے۔ میں ہوں میدان جنگ میں، میں ہر وہ ہتھیار استعمال کروں گا جس سے میں کسی کا دماغ کھول سکتا، جہاں جہاں مجھے موقع ملے گا میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے انہیں ولی اللہ کہا اور کہا کہ ان کی عزت اور احترام ہونا چاہیے۔ جی جی۔ پھر آپ نے ان کی کتاب الفقہ الاکبر اور حضور کے والدین کو لے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو لے کر لفظ کہا کہ ملا علی قاری دفاع کر گیا، ہمارا امام سعید بھونک کر گیا۔ یہ بھی میرے پاس کلپ ہے۔ پھر آپ جی میں انکار ہی نہیں کروں۔ یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے۔ ہمارے نزدیک، ان کے نزدیک نہیں، آپ کے وہ تو سامنے ہمیں چھوڑ دینا، اس وقت مقدمہ ان کا ہے۔ آپ نے بات کی جی میں ان کی ڈاکٹر میں بات کروں گا، نہیں جب وہ اس کو آن کریں گے تو ان کی ڈاکٹر میں بات کریں گے۔ نزدیک یہ کتاب ان کی وفات سے میرے بھائی یہ مقدمہ الگ سے، ادھر ہی رک جائے نا۔ نہیں، صرف سمپل ایک سوال کے جواب دیتے گئے۔ آپ کے خیال میں، آپ نے حالانکہ بتا دیا ہے کہ یہ ان کی وفات کے 250 سال بعد لکھی گئی ہے، لیکن ان کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ انہی کا عقیدہ ہے، انہی کی طرف منسوب۔ میں کہہ رہا ہوں میں ان کے ماننے والے کے سامنے تو نہیں بیٹھا، میں تو انجینئر محمد، مجھے تو انٹرسٹ ہی کوئی نہیں، میں تو پھر ٹاپک نہیں ڈسکس کروں گا۔ میرا تو مسئلہ ہے کہ میں نے ان کے ماننے والوں کو بتانا ہے کہ جس بنیاد کے اوپر ماننے والے نہیں۔ اس وقت انجینئر محمد علی مرزا صاحب بیٹھے ہیں جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بنا کر پیش دیتے ہیں، جو ہمیں سچ بتاتے ہیں، جو حقیقت تک پہنچاتے ہیں۔ آپ نے مجھے بتایا کہ یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی وفات کے 250 سال بعد لکھی گئی، ایسے ہی ہے؟ جی جی جی، تو پھر تو ختم ہی ہو گیا۔
میں میری سب سے پسندیدہ کھیل پتنگ بازی ہے. میں خود پتنگ بازی کیا کرتا تھا. جب سے یہ منحوس کیمیکل ڈور آئی ہے, یہ اتنی پیاری ایکٹیویٹی ہم سے چھن گئی. پھر آپ نے پنجاب حکومت کی تعریف فرمائی, موٹر سائیکلوں پر راڈ لگائے, کیمیکل ڈور پر پابندی لگائی, 5 سالہ قید, 10 لاکھ جرمانے, اور کہا کہ اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں, یہ باقی گیمز کی طرح. ابھی بھی آدھا کلپ ہے ابھی بھی. اس کے بعد بھی اگلی بات تھی, اگر وہ بتائیں گے تو میں سوال لوں گا, ادروائز سوال کینسل. دیکھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھاگ گئے. آپ کہہ رہے ہیں میں نے حسن ایوب کی پوڈ کاسٹ دیکھی, نہیں اس کی نہیں ہے پوڈ کاسٹ. یہ اصل سرکار نہیں, میں نے نہیں بتانا. یہ بسنت حلال ہے حرام؟ میں نے پورا مقدمہ بیان, یہ بسنت حلال ہے یا حرام؟ میں نے مقدمہ بیان کر دیا, عوام فیصلہ کریں. یہ بسنت حلال ہے یا حرام؟ میں نے مقدمہ بیان کر دیا. آپ 50 دفعہ پوچھیں گے میں یہ جواب اس مقدمے کی روح سے یہ حلال ہے یا حرام؟ میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حلال ہے یا حرام؟ میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا. یہ آپ کے اصولوں کے مطابق بسنت منائی گئی ہے یا نہیں؟ میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا. یہ بہت کم موقعوں پہ ہوتا ہے کہ جب انجینئر محمد علی مرزا کوئی جواب نہیں دے پاتا. نہیں, یقین کریں خوشی. چلے آپ جتنا مرضی برگلائیں, میں نے پورا مقدمہ بیان کر دیا. یقین کریں عوام فیصلہ کرے گی. مجھے نا بے بس سے لگے. نہیں, بالکل بے بس نہیں ہو, بالکل بے بس نہیں ہو, بغیر تیاری کے جملے کہہ کے. تو آپ جو مرضی کر لیں, میں بے شک چھت سے جا کے لگوں, جو میں نے مقدمہ بیان کر دیا. آپ کے چہرے پہ ہلکا ہلکا خوف محسوس. نہیں, خوف نہیں محسوس ہوا, مجھے ہنسی آ رہی ہے. آپ کانپتے ہوئے بھی, آپ کے ہاتھ کانپتے ہوئے لگ رہے ہیں. نہیں, سچ کہہ رہا ہوں. کیا بات ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب فرسٹ ہے. اور ہسٹری آف دا, میں کہتا ہوں آپ جو مرضی کہتے رہے بٹی صاحب, میں تھوڑا سا انجوائے تو کرنے کر تھوڑا سا مجھے انجوائے کر لیں. کیسے آج سے میں بیٹھے ہیں. نہیں صاحب, میں نہیں بیٹھا ہوا. مریم نواز صاحبہ زندہ باد. یہ جو آپ نے فتح کیا ہے, دیکھیں کمال, سلوٹ ہے. آپ جو مرضی کہتے رہے, سلوٹ ہے مریم نواز صاحبہ. مریم نواز کی جو بات مجھے پسند ہے, ایک ایک لفظ بڑی لاجک کے اوپر. اور یار خدا دانا ہے, رمضان ہوتے آؤ بس کرو پٹی صاحب. مریم نواز نے تو بے نظیر بھٹو کو پیچھے چھوڑ دیا. اب یہ جو جملہ ہے, اس کی آگے پیچھے کیا بات ہو رہی تھی جس میں یہ بات آئی تھی؟ میں سنا دیتا. نہیں, آگے پیچھے مجھے سنانا ہے. ہاں, آگے پیچھے. نہیں, آپ بتائیں نا, ورکنگ کر کے آئے ہوں گے. نہ سر, کیوں کرتے ہیں. میرے چینل سے میری پوری ویڈیو لگانی ہے, کٹا ہوا کلپ نہیں. ہاں, بات کہیں سے شروع ہوئی ہوگی, کہیں پہ ختم ہوئی ہوگی. نواز جو کہتی کہ ترازو کے پلڑے برابر کریں, اس میں کتنے معاملے ہیں جس میں مریم نواز صاحبہ نے بے نظیر بھٹو کو پیچھے چھوڑ. میں نے بتا دیا نا آپ کو. اچھا, 19 سیٹر جہاز لیا ہے مریم نواز صاحبہ نے. اچھا, گلف سٹریم G105. آپ سمجھتے ہیں کہ لینا چاہیے تھا جب یہ حالت ہے مہنگائی. رمضان تو آئے نہیں, شیطان قید ہے اور آپ شیطانیاں لے کے بیٹھ گئے. 2-3 اور بٹی صاحب, اس کے بعد آپ نے کیا رمضان. اچھا, مجھے ویسے نا آج رمضان پہ جاتے جاتے نا, بلیو میں نہیں سوچ رہا تھا کہ میری زندگی میں یہ دن مبارک دن آئے گا کہ جنہیں محمد مرزا صاحب کسی سوال سے گھبرائیں گے. آپ کا ایک اور کلپ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں میں میٹرک میں تھا اور بے نظیر بھٹو کو اور اس وقت ہم گالیاں دیتے تھے. میں نے اپنا بھی بتایا, ظاہر ہے ہم اس وقت چھوٹی عمر میں تھے, ہمیں بتایا گیا کہ اسلام چھوٹی عمر میں ہوتا ہے. آپ اس وقت بے نظیر کو کیوں گالیاں دے رہے؟ کیونکہ ہم ایک مذہبی بیک گراؤنڈ سے تھے اور اس وقت مذہبی جماعتیں مسلم لیگ کے ساتھ تھیں, اسلامک جمہوری اتحاد بنا ہوا تھا, تو اس میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کی ایجنٹ ہے. اور اس اسلامی جمہوری اتحاد کا ہیڈ کون تھا؟ ظاہر نواز شریف صاحب ہی تھے. بے نظیر بھٹو نے بھٹو صاحبہ کے اوپر سے تصویریں پھینکوائی گئی تھی قابل اعتراض, وہ کس نے پھینکوائی؟ وہ اس وقت کیا تھا. اچھا, نواز شریف صاحب کو جی حسین حقانی صاحب نے بتا دیا. اب محب وطن وہ ہوگا جسے عمران خان محب وطن کہیں گے, غدار وطن وہ ہوگا جسے عمران خان غدار وطن کہیں گے. چاہے آپ جتنی مرضی ہے کٹے ہوئے کلپ, میں ایک ایک کا کانٹیکسٹ بتاتا ہوں. چاہے آپ جتنی مرضی ہے ملی ترانے بنا لیں, کیونکہ یہ جو ڈیمیج ہوا ہے نا, یہ اللہ کی سنت ہے. موسیٰ کی پرورش فرعون کے دربار میں ہی ہوتی ہے. نواز شریف ان کے اعلیٰ کار تھے, پہلی چوٹ سٹروک نواز شریف سے پڑی. مولانا فضل الرحمان تھے, ان سے بھی پڑ گئی.
ایک عمران خان بچے تھے, انہوں نے تو ساری کسریں نکال دی. اب اس قوم کا قبلہ متعین ہو چکا, اب کوئی فوجی ڈکٹیٹر یہاں ہرگز قبول نہیں ہوگا. یہ اتنا بڑا معجزہ ہوا ہے. میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتا تھا کہ اس شر سے کبھی ہماری جان چھوٹے گی, اے پولیٹیکل ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ. مجھے یہ 70 سالوں میں ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن کوئی اللہ کی کرنی ایسی کہ 5 سال میں ہر چیز تلپٹ ہو گئی. میں ہر ایک جملے کے اوپر قائم ہوں, اس سے میں نے جھوٹن لیے نہیں. ہائے ہائے کیا قسم سے. میں اپنی ہر بات کے اوپر قائم. جولائی 2024. یہ کس چینل پہ اپلوڈ ہوا تھا؟ نہیں یہ میرا کلپ ہی نہیں ہے. میرا کلپ ہوگا جو میرے چینل پہ چڑھا ہوا ہے. یہ آپ اس کو اپلوڈنگ ڈیٹ اس کی نکالیں گے جولائی 2024. یہ میرے چینل سے نکالیں نا, میں آپ کو پورا کلپ بتاؤں گا یہ کس کانٹیکسٹ میں کیا بات ہے. یہ جملے نہیں تھے. المیہ تھا. رک جائے ادھر ہی رک جائے. یہ بےایمانی ہے آپ لوگوں کی. یہ سب پھاڑ کے نا میں نے مجھے پھینکنے چاہیے. یہ جملے کا آدھے گھاٹے اسی لیے میں نے کہا چھوڑ دو بٹی صاحب. نہیں میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا جو نون لیگ والے تھوڑے بارے بول دے رہے. سرکار چھڑ دو. اچھا سنیں, پروگرام بڑھ گیا. شیر افضل مرمت زندہ باد. سنیں اور چھڑ دو, بڑھ گیا پروگرام. دیکھیں نا, گھبرا گئے پروگرام بڑھ گیا. ڈر گئے میرا بھائی. سرکار رک جائے. اچھا سر, رمضان المبارک. میں اب آپ کے اب کیا رمضان مبارک رہ گیا؟ 70 مسائل. اب تو رمضان پورا گزر ہی گیا. 70 مسائل. نہیں میں صرف ایک جملہ بولتا جلتا ہوں تاکہ جس میں آپ کنفیوژن آپ بتائیے گا. کہے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نہیں ٹوٹتا. جان بوجھ کے اگر کوئی کرے پھر ٹوٹتا. ہاں, سر پر پانی ڈال سکتے ہیں, غسل کر سکتے ہیں, کلی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی خشک ہو جائے. ہاں, اور اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ تھوک پھینکنی ہے. دیٹس آل. یہ نہیں کہ بار بار تھوک پھینکتے رہے. اچھا, گالی دینے سے, فوش باتوں سے روزے سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہے, وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس کو اس کا روزہ گناہ کے کاموں سے اور فوش گوئی سے نہ روکے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں. یعنی اس کی روحانیت والا معاملہ تو ختم ہو گیا. مجھے آپ سے مل کر سر بہت خوشی.